ایک بہت بڑا اہم ایونٹ چل رہا ہے، دنیا کا ایک بڑا ایونٹ G20 سمٹ بالی میں، جس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. اور اس میٹنگ میں کچھ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے دنیا کے حوالے سے ہی، اور وہ یہ ہے کہ US کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور چائنیز پریزیڈنٹ شی کے درمیان 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی، جس میں کچھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ، جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا کہ دیر ول ناٹ بی اے نیو کولڈ وار، اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی گئی، اس پہ ہم بات کریں گے. ویسے سر سب سے پہلے سر سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے. انہوں نے کہا ایک تو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، شیک ہینڈس ہوئے، بڑی اہم تھی، سب کی نظریں اس کے اوپر تھیں. کچھ بڑی اہم باتیں جس میں ایک بات جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہی گئی کہ نو کولڈ وار جو اب کہا گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہو رہا ہے ایونٹ، اس کی ایک جو باٹم لائن تھی جو پہلے سے ظاہر ہے بہت ساری ڈسکشنز میں آ چکی تھی، وہ تھی ایک ریڈ لائن ڈرا کرنا کہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فار دیٹ پرپز ویسٹ کے درمیان جو ایک طرح کی ٹینشن چل رہی ہے آن اکنامک اور پولیٹیکل فرنٹ پہ، اس کی ریڈ لائن کیا ہونی چاہیے، اور وہ ریڈ لائن ہونی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ اس کے ذرا اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ان کی جو اکانومیز ہیں، ظاہر ہے دنیا کی لارجسٹ اور سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور یہ اکانومیز آپس میں بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی آپ اندازہ کرنے کی اگر کوشش کریں تو اس کے اتنے لیئرز ہیں ان کی انٹر ڈیپینڈنسی کے، کہ اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ اس طرح کی جو پاورز ہیں یہ کوئی ٹینشن یا کسی اس طرح کے کانفلکٹ کی سچویشن کو سسٹین کر سکتی ہیں یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی ریفلیکشن تھی آن دا پارٹ آف پریزیڈنٹ بائیڈن، کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس میں ایک ریڈ لائن ڈرا کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو ریڈ لائن انہوں نے ڈرا کی وہ یہ ہے کہ کوئی مزید کولڈ وار، یعنی اس کو مزید جو ہے انٹینسیفائی یا اس کو انکریز نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو کولڈ وار آلریڈی چل رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کولڈ وار کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے جو آلریڈی چل رہی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہوئے ہیں اس میں G7 ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذیلی ضمنی قسم کے جو الائنسز کے فورمز ہیں ان پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری کولڈ وار جو ہے وہ باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. جیسے کہ G7 کے لاسٹ اجلاس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک طرح کی جو ہے وہ ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی جو ہے وہ بڑا ایک طرح کا نقصان اٹھانا پڑا. جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، بہت ساری ایکسچینجز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مزید کولڈ وار نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے ایک اعلان ہے. لیکن اس وقت جو کولڈ وار موجود ہے اس کا اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے یا اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں لاتے، تو وہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کی سچویشن ہے. مثلا اس وقت جو امریکہ اور چین کے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو امریکی یونیورسٹیز ہیں مثلا اس میں انہوں نے چائنیز اسٹوڈنٹ کو ریکنسیڈر کیا ہے، ان کی جو ایڈمیشنز وغیرہ یا ان کے جن کلاسز کے حوالے سے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا خیال ہے کہ چین جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے. انہوں نے جو چپس دینے سے انکار کیا، اور بہت ساری اس طرح کی اندر ہی اندر جو آپس میں جو ہے وہ ان کی ایک ٹینشن کی صورتحال ہے آن ایکسچینج آف ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، نالج، ان سب چیزوں پہ. اس کی وہ ریفلیکشن ہے اصل میں ایک بہت بڑی کولڈ وار کی، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے جا کے تو تائیوان کے ایشو پہ جو ایک طریقے سے اس کی ایک ملٹری شکل جو ہے وہ بنتی نظر آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف ایک ڈینجرس سچویشن ہے جس سٹیج پہ ہے، اور اگر یہ اس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے
تو ان کیس آف تائیوان جس طرح کے روس اور یوکرین کے مسئلے پہ ہوا، اگر ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو اس سے جو دنیا میں جو اکنامک ایک ڈپریشن ہے اور جو ایک طرح کی سچویشن ہے اس کو مزید میرے خیال میں جو ہے وہ اس پہ اثر پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے بہرحال یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مزید کولڈ وار جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں یہ ایک ریڈ لائن ہے جو انہوں نے کراس کی ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے، دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی طرف سے. یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا کہ لوگ جس حقیقت کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ جتنے چین کے مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ بعض اوقات یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی زیادہ ہیں، چونکہ دنیا میں جو سٹیبلٹی اور جو نارمل ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر چین جو ہے وہ بہت بڑی تجارت کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ کنڈیشنل ہے دنیا میں سٹیبلٹی کے ساتھ. اس لیے جو چین کا مفاد ہے وہ دنیا کو سٹیبلائز کرنا اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اس شکل میں. تو اس لیے ظاہر ہے ان کی طرف سے جو اس کا ریسیپروکل ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے ریڈ لائن کے حوالے سے وہ بھی پہلے سے تیار تھا، چونکہ میرے خیال میں دونوں پاورز جو ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم اس سٹیج سے آگے نہیں جا سکتے، چونکہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم ہو.